طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خالق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی، سبحان اللہ، سبحان ہے وہ ذات. جب وہ خود سبحان کہے، اللہ جانے کتنا سبحان ہوگا. اس کا کمال سبحانیت علم الہی میں کیا ہو. سبحان ہے. اب مخلوق عقلیں اس کی سبحانیت کو پا نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ خالق ہو کے، اللہ ہو کے، سبحان ہو کے اپنی سبحانیت کو بیان فرما رہا ہے. سبحان ہے وہ ذات. کیسی ذات ہے؟ خلق الازواج کلھا، تمام عالمین موجودات، جتنی عالمین کی موجودات ہیں، ہر جنس، ہر صنف، ہر نوع کی تمام جفت اور جوڑوں کو پیدا کیا. تمام مخلوقات کے ہر جوڑے کو، ہر جوڑا جب کوئی مخلوقات جتنی اس کی ہو سکتی ہے. یہ کل کی لفظ کلھا وہی کہہ سکتا ہے جو خالق کے کل. عام آدمی کا تصور نہیں ہو سکتا، کوئی تصور سمجھ نہیں سکتا کہ کہاں تک اس کا نظام ہے، کیسا نظام ہے، کیا کیا مخلوق ہے. کلھا، تمام کے تمام. یہ زوج کس نے بنائے ہیں، جوڑے کس نے بنائے ہیں؟ خالق. اس نے خلق کر، ابھی خلق ہوئے نہیں، علم الہی میں خلق ہو گئے. کب تک کے لیے خلق ہو گئے؟ جب تک کہ اس جو زوج کا نظام اسے باقی رکھنا ہے، وہاں تک کے لیے سارا علم الہی میں موجود. یہ ہوگا، یہ ہو گیا معلوم. ٹھیک ہے. کلھا صرف ان کے زوجوں کو نہیں بنایا، جو مذکر مؤنث نہیں بنائے، ان کو تیسری شاید کس سے بنایا؟ وہ زوج کیا ہوا؟ پھر بحث کرنی ہے. اس کو ہم جسم کہتے ہیں. جسم کے کمال کو جوہر کہتے ہیں، جوہر کے کمال کو لطفہ کہتے ہیں، لطفے کے کمال کو شعاع نور آل محمد. زوج کلھا، تمام زوج کو خالق نے خلق، یہ ماضی مطلق ہے، خلق کر. ٹھیک ہے نا. علم الہی میں خلق ہو گئے. آگے فرمایا ومن انفسہم، اور دوسری جو شاید اس زوج کے لیے ضرورت تھی وہ ان کے نفس ہے. نفس کو بھی خلق کر. کس طرح بھی آئیں گے، پہلی ابتدائی ہو رہی ہے. اور ایک جسم ہو گیا جسے
جس کے مبدا کو ہم نے جوہر کہا ہے، اور دوسرا نفس ہے، اور تیسرا وہ شے ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی اس کے کمال ہونے کی دلیل کہ جتنی کچھ میں نے بنایا ہے، یہ بننے والے زوج اس شے سے میں نے بنایا ہے جسے یہ جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ پھر کوئی تو ہوگا جو جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں جانتا تو پھر بنایا کیوں؟ کچھ ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ اب 3 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، اور ایک روح ہے۔ اس تینوں کو ملا کے ہمیں انسان بنا، ہمیں وجود عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ وجود علمی، ہمیں وجود علمی، اس کے خلق ہونے میں وجود علمی۔ اب جب کوئی وجود میں آتا ہے، آپ یہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے طریقے مختلف علوم میں ان کے بارے میں آ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا وہ ہر طریقہ آپ تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ باتیں مشکل ضرور ہیں، اگر نہ بیان کی جائے یہ جرم ہے، یہ ہماری کوتاہی ہو۔ بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کرے گا تھوڑی بہت سمجھ آ ہی جائے۔ مشکل یہ باتیں آسان نہیں ہے، آپ سمجھے آسان ہے، یہ موضوع نبھانے اور 10 دن پڑھنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن مشکل باتیں پہنچانا بھی تو ضروری ہے، سکھا ضروری ہے، بیان ہوں گی تو پتہ لگے گا۔ تو اب خالق نے جب کسی شے کو وہ وجود میں لاتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، بھائیو اس پیدا کرنے سے پہلے ہر بننے والا وجود علم الہی میں 7 مراحل طے کرتا ہے۔ مجھے صحیح ابھی لکھا ہے، 7 مراحل طے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا۔ اچھی بات ہے، دیکھیں آپ آگے بیان فرما رہے ہیں، یہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اچھا ہوا ہے، پیدا ہوا۔ علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا، اجل مسمى، اجل معلق، میم عین لام قاف، دونوں کا معلق، یہ 7 چیزیں ہیں۔ 7 چیزیں جب مکمل علم الہی میں آتی ہیں تب وہ شے وجود میں آتی ہے۔ ان پراسس سے اسے گزرنا ضروری ہے۔ 1 منٹ اور مجھے دے دیں، پہلے اس کے علم میں وہ شے آئے گی کہ وہ شے کیا ہوگی۔ انسان ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہوگی، کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، یہ سارا علم میں وہ شے جب بنے گی۔ ہر شے کے زوج کے لیے پہلے اس کا کیا شے ہوگی؟ علم۔ پھر وہ اس کی مشیت میں آئے گی کہ اس کے بنانے میں اس کے دین کو پیدا کیا ہے، وہ جو اس بنا رہا ہے اس کے بنانے میں اس کا مقصد اسے کون سا فائدہ لینا چاہتا ہے۔ پھر ارادہ آ گیا، بات سمجھ آ رہی نہ سکا کل بیان کی تفصیل۔ پھر ارادہ ہوتا ہے کہ اب بنانا ہے۔ چوتھا ہے قدر، کتنی بنانی ہے، کیسا بنانا، کیا کیا صفات اس میں رکھنے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، کیا کیا ضروری ہے، ابھی کیا کیا علم میں ہے، وجود میں نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ علم میں وجود، ابھی وجود نہیں ہوا، ابھی علم کے پروسیس چل رہے ہیں۔ اب جب وجود علم میں آیا، اس کے بعد ہوگا قضا، فیصلہ ہو گیا کہ اسے بنانا۔ اس کے لیے یہ جو میں بولنے میں وقفہ کر رہا ہوں، وہاں یہ تقدم زمانی نہیں، جیسے میں علم کا پھر مشیت کا، یہ پھر وہاں نہیں ہے، پھر وقفہ ہے، وہاں ایک وقفہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہے، پھر زمانہ ہے، پھر زمانہ، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، وہاں زمانے کا تصور نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ تھوڑا سا پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، وہاں پھر کی لفظ نہیں ہے، وہی علم مشیت ہے، وہی مشیت ارادہ ہے، اسی مشیت
وہی علم ہے، وہی مشیت ہے، وہی ارادہ ہے، وہی قدر ہے، وہی قضا ہے، اس میں وقفہ نہیں ہے۔ اب جب جناب یہ 7 مراحل آ کے قضاء پہلا کیا ہے؟ قضاء مشیت علمی، علم مشیت علمی، ارادہ علمی، قضاء علمی، علمی میں تقدیر علمی میں جب یہ علم میں یہ آئے، اب کیا کرنا ہے خالق نے؟ آگے ان کو امضا کرنا ہے، اسے اجرا کرنا ہے، اسے ایجاد کرنا ہے، اسے فعلیت میں لانا ہے، اسے وجود میں لانا ہے، اسے ظہور میں لانا ہے۔ اور جب ظہور لانے کا وقت آتا ہے، مرحلہ آتا ہے، ہر شے جو اس کے علم میں گزر رہی ہے یہ امام کے علم و تصرف میں داخل ہے۔ یہ کس کے علم میں داخل ہو جاتی ہے؟ خدا کے اگر امام باپ اپنے جیسا سمجھیں گے زندگی بھر سمجھ نہیں آئے گی، کس کے تصرف میں آ جاتی ہے؟ امام کتنے ہیں اس وقت؟ ایک، پورے عالمین میں ایک امام ہے، دو اگر ہوں تو ان میں ایک ناطق ہوتا ہے، ایک سامع ہوتا ہے، ایک ناطق ہوتا ہے، ایک سامع۔ جب تک کہ ناطق تشریف لے جاتا ہے وہ جو سامع پھر وہی ناطق ہو جاتا ہے۔ پھر امر کس کا چلتا ہے؟ جو ناطق ہوتا ہے، امر اسی کا چلتا ہے۔ میں ایک بات دہرا دوں، اچھی بات ہے تاکہ ہمیشہ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن، سمجھا دی جائے بات دہرائی میں سمجھا دیتا ہوں۔ بیٹا حسن جب میرا انتقال ہو جائے تو ناکے کے اوپر میرے اس جسد پاک کو رکھ کے آپ لے کے چلنا، راستے میں کوئی نکاح کوئی سوار آ جائے گا، کوئی وہ مہار مانگے گا اسے دے دے گا، پوچھنا نہیں ہے کہ تو کون ہے، نہیں پوچھنا کہ تو کون ہے۔ سرکار کا انتقال ہو گیا، ظاہری انتقال جیسے ہم کہتے ہیں۔ اب جب وہ ہوا سارا پراسس ناکہ پہ سوار کر کے سرکار حسن مجتبیٰ جب لے کے چلے ناکہ سوار آیا، ناکہ کو مہار دے دی، 3 قدم وہ آگے بڑھا کے 3 قدم یہ پیچھے رکے۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں مکان جانے والے رکو، جانے والے رکو۔ اب جناب حسن مجتبیٰ نے پوچھا جانے والے رکو، بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ بابا کی بات یاد نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھنا نہیں ہے۔ فرمایا میں نے اس وقت نہیں پوچھا جب بہار اس وقت آپ جب یہ آپ کے بعد اب میں ہوں اس وقت میں ناطق ہوں، فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا آپ کون ہیں؟ نکاح بتائیں آپ کون ہیں؟ اور نہیں فرمائے ان کے لیے نکاح نہیں ہمارے لیے ہے، یہ ان کے لیے نکاح ہے، امام کے لیے نکاح نہیں ہے، یہ ہمارے سے حجاب ہٹانا ہے۔ اچھی بات ہے کہ حجاب ہٹ جائے۔ فرمایا کون ہے آپ؟ امام وقت نے حکم دیا ہے، بے شک کے میں نام تھے لیکن اب ناطق امام زمانہ ہے، اب نے نکاح کو ہٹایا ہے دہلی میں۔ فرمایا سرکار مجھے ذرا سمجھا کے دینا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب یہ سارا پراسس ظہور کے لیے، ایجاد کے لیے، کثرت کے لیے، فعل کے لیے کس کے علم و تصرف میں آ جاتا ہے؟ امام زمانہ اس وقت تھی، ان کے تصرف اور علم میں یہ بات ہو جاتی ہے۔ اب جتنی امور مقضیہ، مقضیہ کے معنی جن کی قضا ہوئی، مذاق مقضیہ قضا والی، وہ جو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہر لمحے میں یہ کرنا ہے۔ اب ان امور مقضیہ کو
ظہور و نمود میں عالم شہود میں کون ذریعہ بنے گا؟ امام۔ ان کا جسم بنائے گا تو امام، روح بنائے گا تو امام، نفس بنائے گا تو امام، یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ امام۔ اس لیے علی فرماتے ہیں انا الماء الذی یعاب الیہ کل شیء بعد القضاء۔ جب اللہ کے فیصلے کے بعد شے مکمل ہو جاتی ہے وہ ساری مجھ علی کے پاس آ جاتی ہے۔ لوٹنے کی جگہ، قضائے فعلی کے پہنچنے کی جگہ میں علی ابن ابی طالب کن کے پاس آیا؟ اب امام کے پاس آتی ہے۔ توجہ فرمایا، ابھی ایک بچے نے بھی مجھے فرمایا، میرے موضوع میں بھی تھا لیکن ان کا بھی حکم ہے جناب، کہ اب جہاں یہ قضا پر جب بات پہنچتی ہے نا، قضا، اب یہاں قضا پہ جا کے یہاں اگر علم ہے تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، دو حصے۔ اب اس پر میں نے پورے اشرے پڑھے ہیں لیکن یہاں دہرانا ضرور ہے، اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو دے دیا جاتا ہے، ایک حصہ اس کی ذات میں موجود ہے۔ میری طرف دیکھیے، دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ امضا کر دیا جاتا ہے، اجرا کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، ایک حصہ روک لیا جاتا ہے۔ آپ کی جلدی لفظوں میں کہہ دوں، جو حصہ دے دیا جاتا ہے اسے علم قرآن میں عرش کہتے ہیں، جو روک لیا جاتا ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ پورے میں 28 مجالس کرسی پہ پڑھی ہے، 9 دن میں کرسی پڑھتا رہا، اب یہاں پہ تو اب جناب یہ جو علم کے دو حصے ہو گئے، ایک دے دیا، اسے عرش کہتے ہیں۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اچھا چلو، یہ جو علم امضا ہو گیا اس کو کہتے ہیں عرش، یہ جو رکا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کرسی۔ اسی علم کرسی کا دوسرا نام ہے علم غیب۔ نام سنا جناب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ اس کو کہتے ہیں غیب الغیوب، اس کو کہتے ہیں مقام بدا۔ سرکار اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام بدا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محو اثبات ہے، مٹانا باقی رکھنا، محو اثبات یہاں ہوگا، امضا کے بعد پھر محو اثبات نہیں ہے، لیکن یہ کمال قدرت امام ہے، جب چاہے زندگی بڑھا۔ یہ جو غیب ہے نا، غیب یہ جو اس کے پاس ہے، ابھی بھی بچہ ایک بندے رہا ہے کیا کہ آیا یہ غیب کسی کو دیا یا نہیں؟ یہ علم غیب جو اس کا ہے کسی کو دیا یا نہیں دیا؟ فرمائیں۔ اچھا یہ آپ سے میرے بے تکلفی میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بالکل بے تکلفی نہیں مانتا۔ اے اللہ اگر تو دینا نہیں چاہتا تو ان کو پھر بنایا کیا بنا؟ اپنے پاس رکھ لیا تو کیا مل جاتا؟ تیری ذات تو پہلے سے علیم ہے، پہلے سے حکیم ہے، پہلے سے قدیر ہے۔ دے گا یہ ہمیں سمجھائیں گے تو پھر تو پتہ لگے گا۔ دے گا تو پتہ لگے گا نا، اگر نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کیا پتہ لگے گا غیب کیا ہوتا ہے، کرسی کیا ہوتی ہے، عرش کیا ہوتا ہے؟ دینا ضروری ہے، دیکھا یہ دینا عدل کے مطابق ہے، دے کے بھی ذات باکمال رہے گی،
دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے معذرنا، یہ نہیں ہے، دیکھے بھی وہ بات سبحان اللہ اتنا باکمال ہے جتنا دیا ہے اس سے دینے سے کیا کمال کم ہو گیا؟ کمال نہیں ہوا۔ اب میں مثال میں کیا آگے بڑھوں، ان کو ایسے دیا خالق نے مثال سمجھانے کے لیے جیسے ایک موم بتی چل رہی ہو، دوسری موم بتی ملا کے چلا دے وہ بھی چل گئی، وہ بھی چل گیا، کمی نہیں آئی۔ ایک موم بتی یہ جل رہی ہے، یہ دوسری جو جلائی یہاں تو یہ جلی، اس میں کمی آئی؟ اسی طرح جل گئی جیسے یہ جل رہی ہے، کمی میں نہیں آئی نا۔ اب یہ جو دو موم بتیاں جہاں آ کے ملتی ہیں اسی کو ولایت کے لیے توجہ فرمائیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتائیے یہ علم غیب کسی کو دیا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم کس سے پوچھیں؟ سرکار سے پوچھتے ہیں تو وہ تو ہم مانتے نہیں، قرآن ہی رہ گیا، باتیں تو مانی نہیں گئی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا علم غیب کسی کو دیا گیا یا نہیں؟ صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ایک ہی لفظ میں کہوں گا اس میں ساری بات آ جائے گی۔ عالم الغیب سورہ جن 29واں پارہ، عالم 26 نمبر آئے، عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے وہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، احدن نکرہ ہے، کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، فلا یظہر علی غیبہ احدن، کسی ایک کو بھی اپنی اس احدیت کے غیب الغیوب سے مطلع نہیں کرتا، الا یہ عربی میں جو حرف الا ہے یہ کروڑوں نفیوں کے بعد آ جائے، بس ایک دفعہ آ گیا، اس بات ہی اس بات ہے۔ الا کے معنی یہ مگر میں آ کے ہمیں بڑا پیدا، مگر یعنی مطلب ہے دیا، کن کو دیا؟ الا من ارتضی من رسول، سبحان اللہ، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، من ارتضی، من ایک زبر عقول ذات کے لیے آتی ہے، مالی من میم من صحیح زبر عقول صاحبان عقل کے لیے آتی ہے، صاحبان بصیرت کے لیے آتی ہے، یہ من کسی کو دیتا ہے، ارتضی من رسول، اس میں بحث ابھی کریں گے، رسول میں سے کسے ارتضی بنایا ہے؟ ابھی صرفی نامی بحث کریں گے، ابھی تو میں نے ترجمہ کیا جناب، صرفی نامی بحث کرتے ہیں۔ اب لفظ آ گیا جناب ارتضی، الف رے تیز سواد چھوٹی یہ اوپر الف، ارتضی نام بھی اکثر ہوتی ہے، ارتضی سے بنا مرتضی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2، 3 حرف ہیں پورے قرآن میں، اسی طرح اللہ کے بعد یہ جو 3 حرف ہیں، ایک ہے ارتضی صحیح، ایک ہے استفا، الف سواد فے چھوٹی یہ استفا سے ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور تیسری ہے اجتبا، الف تین تے اسی سے ہے مجتبا، یہ تینوں ڈھونڈے کہاں ہے؟ مصطفیٰ استفا سے، اجتبا سے مجتبا، اجتبا سے، مرتضی ارتضی سے۔ افسوس یہ ہے کہ تینوں کا ترجمہ مادے الگ الگ ہیں، استفا کا مادہ صفا، سواد فے الف صفا،
اگرچہ یہ صفا ہے، صحیح سواد بے واؤ ہے. اچھا چلو گریمن میں کیا کہتی گریمن گھمر گری ہوتی ہے. اچھا جناب، تو یہ صفا استفا صفا سے ہے، اور آگے ہے اج سے بعد جبا سے، جیم بے الف جبا. جبا جبا مادہ کیا ہے؟ جبا. استفا کا مادہ کیا ہے؟ صفا. ارتضا یا مرتضی کا مادہ کیا ہے؟ رضا. جب مادے ہی مختلف ہے تو ایک معنی کیوں ہے؟ معنی ادا کرا بولے ضرور. ارتضا کا معنی اور ہے، مصطفیٰ کا معنی اور ہے، استفا کا معنی اور ہے. بس میرے بھائیو، استفا قرآن میں استفا کی لفظ آئی ہے، ابھی بحث کرتے ہیں. استفا صفا سے ہے، سواد بے الف. یہ واو صفوت العلماء کا بھی نام سنیے، صفوت العلماء. صفا اسی صفا سے ہے. پہلی دفعہ واو کیسے بدل دیا؟ یہ الف سے اور یا تو کیسے بدل سکتی ہے؟ صفا بن گئی. صفا کے معنی ہے صاف کیا. صفا معنی صاف کرنا، صاف صفائی. صفا کے معنی صفائی. اب معلوم ہوتا ہے جب صاد پہ تین حرف ہوں تو صفا کے معنی صاف کیا، پاک کیا. جب یہ مزید فی افتعال کے باب میں چلا جائے، چار حرف ہو جائے، جیسے استفا، الف صاد پہ تو یہ چھوٹی استفا، کتنی حرف؟ چار پانچ حرف ہو گئے. یہ باب افتعال ہے، مزید فی کہلاتا ہے. ثلاثی مجرد تین حرف ہوں وہ ثلاثی مجرد، زیادہ ہوں تو مزید فی کہلاتے ہیں. اب جب صفا سے استفا ہو گیا، چونکہ لفظ زیادہ آنے سے صفائی کا تو مادہ رہے گا، لیکن فعل کی وجہ سے معنی بدل جائیں گے. استفا کے معنی صاف کیا کہ نہیں ہوں گے، صاف کو چن لیا. صاف کو کیا کر دیا؟ چن لیا. صاف کو چن لیا. کیا مطلب ہوا؟ چونکہ میلوں میں تھا، میلوں میں سے چن لیا. کیا مطلب ہوا؟ میلوں میں تھا، میلا نہیں تھا. میلوں میں تھا لہذا چونکہ صاف تھا لہذا چن لیا. پتھروں میں موتی تھا، موتی کو چن لیا. موتی بنایا نہیں، موتی وہ پہلے تھا. اب جو یہ چنے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ چننے کے بعد یہ معصوم ہوں. معصوم تھے کبھی تو چنے گئے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبوت بر بنائے عصمت ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں. عصمت کی بنا پہ نبوت ملتی ہے، نبوت کی بنا پہ عصمت نہیں ملتی. کیا کہا؟ دنیا نے غلط سمجھا ہوا ہے کہ نبی بنے تو معصوم ہوئے. معذاللہ 40 سال تک معصوم نہیں تھے، نبی بنے تو معصوم ہوئے. ہم کہتے ہیں معصوم تھے کبھی تو نبی بنے. اب جناب استفا، اب استفا کی لفظ کن کن لوگوں کے لیے آتی ہے؟ اللہ سورہ حج 17واں پارہ، اللہ یستفی. دو تین آیتیں مجھے پڑھنے، آج ایک نئے انداز سے بات کرنی ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ و من الناس. اللہ چن لیتا ہے. یستفی ہے استفا کی لفظ ہے، چن لیتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ، ملائکہ کو مصطفیٰ کرتا ہے، چنتا ہے. ومن الناس، اور لوگوں کو بھی چن لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے استفا کی لفظ میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی استفا کی لفظ میں آ جاتے ہیں، اور ناس بھی آ جاتے ہیں. آگے دوسرا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین.
اللہ نے چن لیا ہے آدم کو بھی، نوح کو بھی، آل ابراہیم کو بھی، آل عمران کو بھی۔ یہ بھی لفظ استفاء ہے، معلوم ہو گیا استفاء میں وسعت ہے، نبی بھی چنے جا رہے ہیں، رسول جناب نوح کیوں ہے رسول، آل ابراہیم میں جو آ رہے ہیں، آل عمران میں جو آ رہے ہیں، سرکار دو عالم رسول ہے۔ معلوم ہو گیا استفاء میں نبی بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے۔ اور اب دوسرے پارے میں سورہ فیقول میں فرمایا بقرہ میں کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے جناب طالوت کو استفاء کیا۔ طالوت کن کے نبی نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ، انہوں نے کس کو قتل کرا؟ اچھی بات ہے، جالوت کو، وقتل داؤد و جالوت ہے نا جناب۔ طالوت جب بادشاہ بنے تو جالوت ان کے مقابلے میں آیا تو جناب اس وقت کے کہا گیا کہ جناب موسیٰ کی زراعت جس کو پوری آ جائے گی وہی جالوت کو قتل کریں گے۔ کتنے لوگ آئے ان کو نہیں، تو جناب داؤد علیہ السلام آئے تو جب زرا پہنائی گئی تو زرا بالکل ایسے تھی کہ بنی ہی ان کے لیے۔ سرکار نے آ کے پہلے ہی بار میں گوپر پھینکا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ 3 چیزیں پتھر لے کے گئے تھے، اس طرح گوپر پھینکا، جا کے جالوت کو لگا، پیچھے سے نکل گیا، بس اس کا گرنا تھا، فوج گئی، بتا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب استفاء کی لفظ دیکھیں بادشاہ کے لیے بھی آ نبی کے لیے، رسول کے لیے، فرشتوں کے لیے اور بادشاہ کے لیے۔ یہ کتنی وسعت ہے لفظ استفاء۔ اب جب استفاء میں اب آگے چلو، دوسرا ہے اجتباء۔ اجتباء ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں سے ایک خاص شے کو چننا، چیزیں بہت ہیں لیکن چننا خاص۔ یہ جو لفظ اجتباء ہے جیسے مجتبی بنتی ہے، وہ اجتباء اس میں نہ عام انسان آتے ہیں، نہ نبی آتے ہیں، نہ سارے رسول آتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ نہیں کہ تم کو مطلع کرے گا پر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے، نبیوں میں سے نہیں، نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے مجتبی بنا دیتا ہے۔ تو اب مجتبی کی جو لفظ آئی ہے یہ کن کے لیے؟ صرف اور صرف خاص رسولوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، عام نبیوں کے لیے نہیں ہے، تمام رسولوں کے لیے نہیں ہے۔ استفاء میں کثرت تھی یا تخصیص ہوگی، اسی لیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ احمد مجتبی۔ اب آپ کے لیے میں اطلاع دے کے باہر آگے بڑھوں، یہی اجتباء کی لفظ سرکار دو عالم کے جتنی، مجھے مناظرہ میں نہیں پڑھتا لیکن بیان ضرور کرنا ہے کہ جتنی جناب کے جانشین ہوں گے ان کو بھی خالق نے اجتباء کے دائرے میں رکھا۔ وَاجْتَبَاكُمْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اے آل محمد اللہ نے تمہیں ہی چن لیا ہے جناب ابراہیم کی ملت میں جو تمہارا جب۔ کون چنے گی؟ آل محمد۔ آل محمد کس میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، استفاء میں سرکار دو عالم ہے، اجتباء میں حضور بھی آئے اور آل محمد بھی آئے۔ آگے ہے تیسری لفظ ارتضاء، یہ رضا سے ہے، خوشنودی، پسندیدگی۔ یہ رضا کی جو لفظ ہے بابا، رضا کی فقط اور فقط یہ انتہائی تخصیص ہے اس رضا کی لفظ میں، اور یہ رضا صرف اور صرف متعلق ہے خاتم النبیین سے، جو فرمائے کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ اب میں آیت سورہ جن کی ابھی جو میں نے پڑھی اور وہی پڑھتا ہوں۔ عالم الغیب
وہ عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, اپنی غیب پر کسی کو مطلع. اور گھبرا تو نہیں رہنا, ایسی صلوات پڑھیں کہ میں سمجھوں گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کسی ایک احد نکرہ تعمیم ہے, کسی ایک کو بھی اس غیب کے مطلع نہیں کرتا. الا مگر من ارتضی من رسول, مگر اس کو چنتا ہے. من ذوی عقول کو چنتا ہے. من کس کے لیے آتی ہے؟ ذوی عقول کے لیے. لیکن میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا, کوئی بھی بیان ہوتا ہے لیکن اچھی بات اچھی پھر بھی بیان. ابو علی سینہ نبوت کا قائل نہیں تھا لیکن جناب علی کا قائل تھا. ابو علی سینہ نام سنا ہوگا, یہ جناب علی علیہ السلام کا قائل تھا. اور جناب علی کو عقل کے اس مقام پر یہ کہتا تھا, جناب علی علیہ السلام کو وہ کہتا تھا کہ جناب علی کان علی علیہ السلام بین اصحاب النبی, صحابہ کرام کے درمیان میں جناب علی ایسے تھے کل معقول بین المحسوس, جیسے ان حواس خمسہ میں عقل ہوتی ہے. اگر عقل ہے تو یہ کام کرتے ہیں, نہیں تو بیکار. من ذوی عقول کے لیے آتی ہے. اب ذوی عقول میں من کی لفظ آئی, من ارتضی ارتضی من رسول. اس کے آگے آیت ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ, یہ سی لام کاف کش والا. یسلوک سلک سے ہے, سلک زنجیر کو کہتے ہیں. اسی سے مسلک بھی ہے, کڑی سے کڑی ملتی جائے اسے مسلک کہتے ہیں. سلک کے معنی یہ زنجیر کے ساتھ دوسری زنجیر کا جیسے ملا ہوتا ہے, جڑا ہو, اسے سلک کہتے ہیں. فَإِنَّهُ, اے جس کو یہ علم غیب دے گا اس کا سلسلہ بھی خالق نے آگے جوڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اب تک یہ سلسلہ جاتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ, تاکہ میں ترجمہ کر کے دیکھ لڑکے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ, کیونکہ اللہ نے اسے کڑیے ملا دی ہے. يَسْلُكُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, کہ جس کو اسے مرتضی بنایا ہے اسی مرتضی میں کڑی یہ پیدا کرتی ہے کہ اس مرتضی سے آگے بھی ایک رصد ہے, پیچھے بھی ایک رصد ہے. رصدہ ریس سواددار, رصدگاہ کبھی سنی ہونا صحیح. رصد اصل وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی راستے پر گھات پہ کھڑا ہوا, اسے رصد کہتے ہیں. گھات میں, گھات سمجھتے نا, گھات میں جو کھڑا ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ جس کو خیر کا علم دیا ہے اس کے آگے بھی ایک رصد ہے, پیچھے بھی. معلوم ہے نظام ایسے نہیں چل رہا, کوئی ہے جو دیکھ رہے ہیں, علم بھی دیکھ رہے ہیں. رصدہ کے معنی رصدہ نگہبان, دیکھنے والا, گواہ, شاہد. آپ ابھی دیں. اب اگر جناب صاحبان ایک تشریف رکھتے ہیں کہ کیونکہ یسلو کو آگے کی لفظ بتا رہی ہے, اگر ہم یہاں ترجمہ یہ کریں کہ اللہ علم غیب نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول, مگر ارتضی, اب یہ من کی جو حرف ہے نا, من, یہ من کئی معنوں میں آتی ہے. اگر اس من کو من بیانیہ بنے, بیانیہ, ارتضی کون ہے, اس کا بیان ہوگا رسول. من کیا بنائے, بیانیہ. اور میں مشکل پڑتا ہوں, من کوئی عرض, من بیانیہ یعنی ارتضی جو ہے وہ کون ہے, اس کا تشریح کیا ہے, رسول. اگر من بیانیہ بنائے, بیانیہ, تو کون بنے گا, مرتضی کون بنے گا, رسول. یعنی غیب کا علم دیا ہی رسول کو ہے.
ٹھیک ہے، اگر من کیا بنائے بیانیہ، صحیح خدا کے لیے توجہ پر، انہی حرفوں پہ تو ساری دار و مدار ہے قرآن کا۔ اگر اسے من بیانیہ بنائے کہ مرتضیٰ ہی رسول ہے، یعنی غیب کا علم فقط رسول کو دیا، تو پھر اگلے والی جو زنجیر ہے نا اس میں ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ شاہ جی اگلے والی جو جس لوگوں کی زنجیر ہے نا وہ ترجمہ پھر درست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیسے نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس کو اس نے مرتضیٰ بنانا ہے اس سے پہلے بھی کوئی رسد ہو، بعد میں بھی کوئی رسد ہو، رسول پر پہلے کوئی رسد ہے نہیں۔ ابھی آیت پڑھتے پھر آپ کو پتہ لگ جائے۔ تو لہذا یہاں جو ارتضاء میں رسول ہے یہ من جزئیہ ہے، بیانیہ نہیں ہے، یعنی رسول کی جنس میں سے جو جز مرتضیٰ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اب من کیا بنے گا جناب؟ من تبعیضیہ، بعضیت، جزئیہ، جزئیہ، جزئیہ۔ رسول کا جز کون ہے؟ علی منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، انا علی من نور واحد، جو برابر کا جز ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اب یہ جو من ہے نا، من یہ بیانیہ نہیں ہے، من جزئیہ ہے، جزئیہ۔ اب اللہ نے کسی کو نہیں دیتا مگر الا من ارتضیٰ میں رسول، جو رسول کی جز ہے، جو مرتضیٰ ہے۔ صحیح، جو خدا کے لیے صاحبان علم تشریف قرآن پاک جا کے دیکھے کہ جو رسول سے مرتضیٰ ہے اور رسول کی جز ہے، من جزئیہ ہے، جز ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ اس کے آگے بھی رصد ہے پیچھے بھی رصد ہے۔ اب آیت پڑھتا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے آل محمد، اے بارہ امام، تم کو اللہ نے امت وسطیٰ، درمیانی امت بنا کے تمام لوگوں پہ تمہیں گواہ بنا دیا۔ تمام لوگوں پہ گواہ کون ہے؟ یہ مضمون ہے ابھی ٹھہر رکھے ہوئے پڑھے نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں لگایا ان کو۔ یہ جو گواہ ہے ان کو ہم نے تم پر تمام الناس سے تمام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے امت وسطیٰ تم لوگوں پہ گواہ ہو، تم پر رسول گواہ ہے۔ اب اس مرتضیٰ کا رصد کون ہوا؟ پہلا گواہ کون ہوا؟ رسول، اور بعد کا گواہ کون ہوا؟ حسن۔ آگے کا کون ہوا؟ رسول، بعد کا کون ہوا؟ حسن، پھر حسن کا رصد کون ہوا؟ علی، بعد کا کون ہوا؟ حسین، پھر حسین کا رصد کون ہوا؟ بابا زنجیر گھر کی بنائے، دور دور کے امام نہیں بن سکتے۔ زنجیریں نہیں بنتی بابا، گھر کی بنتی۔ یہ گھر ہے یا نہیں؟ ایک ہی گھر ہے۔ جناب علی کے رصد کون ہے؟ رسول، آگے پیچھے کون ہے؟ حسن۔ جناب حسن کا رصد کون ہے؟ علی، اور پیچھے کون؟ امام حسین۔ امام حسین کا رصد کون ہے؟ حسن۔ حسن علیہ السلام کا امام زین العابدین، جناب زین العابدین علیہ السلام کا رصد کون ہے؟ بابا امام حسین۔ بابا ہے نا، بابا ہے، یہ چلتا ہوا رصد ایک دوسرے کے پیچھے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ یہ سارا علم غیب خالق نے کس کو دیا ہے؟ اس کی زنجیر بار میں بچ چلی جاتی ہے۔
ہو گیا یہ جو 12 امام ہیں یہ ہیں جو اس کا غیب جانتے ہیں. رسول تو مرکز غیب ہے. جھگڑا رسالت میں نہیں ہوگا، امامت میں ہوگا. علم غیب کس کے پاس ہوا؟ سبحان اللہ. اسلام کے بعد خدا کی قسم اگر میں جملہ کہوں تو بالکل اس کے ساتھ مناسبت رکھا ہوگا. اسی لیے سلونی کا دعویٰ رسول سے نہیں کرایا گیا. علم غیب کا مظہر کون؟ علم غیب کا مادن کون؟ اب وہ سارا پراسس جو خالق کا اس وجود علمی بھی جاتا ہے. وہ جو عرش کو علم دے دیا، وہ جو غیب کا علم ہے وہ کس کو دیتا؟ نبیوں کو نہیں دیتا، رسولوں کو نہیں دیتا، فرشتوں کو نہیں دیتا. جب فرشتے لے ہی نہیں سکتے رسول کو پڑھا دیتا. رسول سے مرتضی اور ایک نہیں مرتضی 14 12 ہے. سارے علم غیب کن کے پاس ہے؟ ابھی سمجھنا ہے تو کل پھر مجھ سے پوچھیں. یہ ہیں جن کو علم غیب دے کے ایک امام بنایا ہے. رسول کا کام صرف شریعت پہنچانا چاہیے، امام کا کام اسی شریعت کو پہنچانا چاہیے. عبادت امام کا کام ہوگا. شاہ جی میں بہت بڑی بات کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے اس دین و شریعت کو پہنچانے کے لیے، 12 فقط بنائے. کتنے بنائے؟ 12 بنائے، صرف 12، زیادہ نہیں بنائے، صرف 12 بنائے. پھر یہ 12 انبیاء سے افضل ہے نہیں؟ یہ افضل علم غیب ان کے پاس. کون سا غیب ہے جو یہ نہیں جانتے؟ یہ الگ شاید آپ بتائیں ان کا جو ان کی حکمت ہے ان کی مسئلہ ہے. ہماری صلاحیت نہیں ہے انہیں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں. خدا گواہ ہے سینے پہ ہاتھ رکھنے والے ہو جاتا ہے. یہ آپ کے ابھی جو کوئی ذات کتاب آئی ہے اس کے درزی ہے، درزی جہاں لڑکا ہے کپڑے سی رہا ہے اور عشقیہ عربی کے شعر پر. سبحان اللہ. عشقیہ جوانی جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہے یہ باتیں پہلے سے شروع ہے. کوئی اب جناب جب علیہ السلام کا بزرگ کا قبر رکے کتنا اچھا ہوتا اگر اس کے مقابلے میں قرآن اچھی بات. جب یہ کرم کرتے ہیں جب اس نے جناب علیہ السلام کو دیکھا قاضی کے لیے کھڑا ہو گیا، معافی مانگا تھا، غلطی ہو گئی سرکار. معلوم ہوتا ہے غیر معصوم میں غلطی تو ہے ہی، امام کے سامنے غلطی کا کیا ہو. سرکار میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھوں مگر آتا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ بھی کرم ہے کہ آ جائے. آتا نہیں ہے، خدا گواہ ہے. صاحب کتاب لکھتے جب اس نے کہا آتا نہیں ہے. اللہ جب علم الہی علم امام میں کتنی میزان میں اتنے سننا تھا.
فرمایا قریب آ. جب قریب آئے تو امام نے ہاتھ رکھ کے جو ہٹایا کہتے میں پورے قرآن کا عالم ہو گیا. بابا جو ہاتھ سینے میں رکھ دے وہ عالم ہو جائے, جسے رسول زبان چسا دے. تو تھوڑی سی بات بھی ایسا ہی کبھی تو جو موضوع شروع کرنا تھا وہ تو بھی رہ ہی گئے. کل شروع کر رہے تھے اسی لحاظ سے دیکھیں ان کے کرم, ان 14 کا کرم ہے. جب سرکار بیٹھے ہوئے کیا حال ہے آپ کا, داؤد ابن کثیر کیا حال ہے مولا, بہت خوش مل رہا ہے. فرمایا ہمارے علم کی فواریں تو نے پڑھ رہے ہمارے علم کی جو فاتوں پہ پڑتی ہے بہت بڑا کرم ہے. کسی فوار نے کسی کو ابو ذر بنا دیا, سلمان بنا دیا, عبداللہ کہوں کسی کو بہلول بنا دیا. میرا خیال ہے میں بہلولی دور پر نہیں پڑھ سکا, آج ایک بہلول میرے بڑے پسندیدہ انتخاب یاد سے بہلاؤ. ہارون بادشاہ ہے, یہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک فقی آیا, فقی بغداد میں, وہ عرب کا فقی اور لہذا میں مصر سے کہاں سے ڈگری آ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہو رہی تھی کہ جناب بہلول پھٹے پرانے کپڑے ہے علی علیہ السلام کا دیوانہ دانا سبحان اللہ. سرکار میں سرکار میں جب گئے نا تو اس نے قریب جگہ وہ فقی دیکھ کے کہ ہے ایسے ایک دیوانے کو یہاں میرے قریب بٹھایا, اپنے قریب بٹھا دیا. ایسے آدمی ہو اس کو قریب بٹھایا, یعنی اپنے علم پہ اس نے فوراً جناب بہلول نے فرمایا اپنی علم پر غرور نہ کر. اگر تجھے شوق ہے تو ملازمہ کر. یہ جب یہ کہا تو اس کو پتا ہے کہ جناب یہ آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسے مقصد کے لیے بہلول نہیں آیا, یہ بھی چاہتا تھا. ہاں ہاں اچھا. میں نے کہا میں دیوانے سے کیا دیوانہ ہے بیچارہ, دیوانے سے میں کیوں مناظرہ کروں. فوراً جناب بہلول نے فرمایا میں اپنی دیوانگی کا اقرار کرتا ہوں, تو بھی اپنی جہالت کا اقرار. میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں, 1000 دینار جو جیتے گا 1000 دینار دے گا. میرا بولو نے فرمایا میں غریب آدمی, میرے پاس دینار کہاں سے آئے, لیکن تیرے ساتھ مناظرہ کر کے تجھ سے ہی 1000 دینار لے لوں. اب وہ کر رہا ہے, اس نے ہارون کو دیکھا ہے یہ کون ہے, تو نے کہا کرو نا سوال. تو نے کہا میں سوال کرتا ہوں, جو جی چاہے پوچھو. کے بھروسے میں کہے جو جی پوچھو. یہ کہا تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں ایک بیوی مزدور عورت اپنے جائز شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اسی کمرے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی روزے میں بیٹھا ہے, ایک تیسرا شخص آیا, وہ عورت مرد پہ حرام ہو گئی, نمازی کی نماز ختم ہو گئی, باطل ہو گئی, روزے دار کا روزہ باطل ہو گیا. وہ آنے والا تیسرا شخص کون ہے؟ اس کا پہلا شوہر. کیونکہ وہ باہر گیا ہوا تھا دور دراز پہ, وہ کافی اسے معلوم نہیں ہو سکا, تو جب پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے, اس کی بیوی نے شریع جو حاکم تھا اسے پوچھا میرے شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بازیابی میں کیا کروں,
दूसरा निकाह कर उसने निकाह कर लिया, जायज होते। लेकिन जिस वक्त वो असली आ गया, असली आने से निकाह भी टूट गया और रोजे रख रहा था उसी के, जो मर गया वो समझ के मर गया है। अब जिंदा आ गया तो जिंदा के रोजे नहीं होते, जिंदा की नमाज नहीं होती। लोग तो ऐसे खुश हो गए, खुश हो गए लोग। ये कहा तो खुश हुआ। अब जनाब बहलोल ने फरमाया कि तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, ठीक है ना, तो 1000 दे दो। वो अपने घर को पाँव के नीचे रख, मतलब भरोसा कम था। अब जब नीचे रख लिया तो अब कहने लगे कि मैं भी दीवानों से सवाल छोटा सा करता हूँ, तू भी इसका जवाब। अब उसने कहा, देख लिया ना इनके मेयार को देखकर कहता, अगर जवाब आया तो बता दूंगा, नहीं तो आप खुद बता देना। कहने की शायद 1000 देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बर्तन में सिरका और एक बर्तन में दूध है। दूध और सिरके को मिला के शरबत बनाते। जब दूध और सिरका मिलाए शरबत बनाई तो अंदर से एक मरा हुआ चूहा निकल आया। चूहा सिरके में था या दूध में? चूहा निकल आया, दूध और सिरका मिला रहे थे, किसी एक से तो निकला। बता चूहा सिरके में था या दूध में? उसके बाप को ही पता है। अली के दीवाने ऐसे अकलू के म्यार को भी समझते हैं। ये तो समझ नहीं, 1000 दो, 1000 रख के गात कोई जैसा चाहे कोई, इतना ही तुझे पता नहीं कि चूहा निकला है। क्या बात है? अच्छी निकला है, क्या हुआ? ये कोई सोच नहीं। आप वो फिक्र वाला उसी तरह जल्दी करो। कहने का सरकार मुझे भी समझ आप बताएं, पर मैं चूहे को धो लो, बिल्कुल ऊपर से कोई चिकनाई बिल्कुल न रहे, उसे बिल्कुल साफ करके उसका पेट चाक। अगर पेट में दूध है तो दूध में है तो सिरके में। मैंने मसाइल को खत्म किया। ज़हरा की बेटियां बाजार कूफा में, मेरे नाम फरमाते हैं हमारे गाँव में रोया कर वैसे जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशें में। ये मस्जिद रासुल हुसैन से लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार 3 दिन का मामला की बेटियों ने कैसे तय किया। 125 झंडे थे और हर झंडे के साथ 5000 सिपाही थे। 6 लाख तो ये बनते हैं, 6 लाख आदमी इसी सड़क पर। तो फौजी मौजूद थे, फौज के खुदा जाने और कितनी मखलूक हो। और यही वजह है कि कितनी देर तक ज़हरा की बेटियां एक एक जगह खड़ी हो जाती थी, हाथ बंधे हुए रहे, सर में चादरें। माशाअल्लाह सैयद आपने कबूल फरमाए। इन गरीबों को रोक दिया खुदा की कसम, जितनी रोक सकते हैं एक सबक बनता है हमारी मग़फ़िरत। ज़हरा की बेटियों ने अपने मुंह पे बाल डाले हुए, बड़े नफर है, काफिला जाता। अब कल जहाँ मैंने बात कर दी, आज वहीं से बात को शुरू करते हैं। जब आ गई बाजार में बीवियां, तो एक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है जिसका नाम ज़ैद इब्ने अरकम लिखा है। ये ज़ैद जो सहाबी एक रसूल है। अब मुझे नहीं मालूम कि इन्हें मालूम नहीं था कि बाजार में कौन आ गया, ना सरू का ये इल्म था,
ज़ारा की बेटियों की आमद का एक था, बेटियां बाजार में दाखिल हो गई। ऐसा भी होना चाहिए था, यानी ऐसे मुहताज लोग मौजूद थे। ये कहता है कि मैं जो ही ये सर बाजार में आए तो ये अपने कमरे के या मकान है बाला खाना में बैठकर कुरान की तिलावत कर। अब ये इसने सूरह कहफ पढ़नी शुरू की। कहफ का नाम सुना होगा, पढ़ते पढ़ते जब इस आयत में आए इन्ना अस्हाबल कहफ़े वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, तर्जुमा है कि मेरे अस्हाबे कहफ़ और रक़ीम मेरी खास निशानियों में से है। जब इस आयत पर पहुंचा, ये पढ़ी ऐसी आवाज के साथ, फौरन इसके कान में आवाज आई, या ज़ैद, ज़ैद में अरकम नाम है, या ज़ैद इन्ना हमली व कत्ली आजब मिन ज़ालिका, ज़ैद मेरा कत्ल हो जाना और लोग के नेता पे सवार हो जाना अशआब के काफ से ज्यादा अजीब है। सैयदा सुमरुल फरमाया, सुना कि मेरा कत्ल हो जाना और लोग के नेता पे सवार हो जाना अशआब के काफ से ज्यादा अजीब है। ये कहता मेरे कमरे में देखा, कोई शय मुझे नजर नहीं आया, मैं हैरान था, आवाज भी खास आई है। एक दरीचा खुलता था बाजार की तरफ, ये कहता अब तो मैंने दरीचा खोला, बिल्कुल दरीचे के सामने लोग के नेजा पे मैं कहते थे चल लोग के नेजा पर, ये अंदर से नेजा गया ऊपर से निकला हुआ, ये तो ऐसे पूछे जिन्होंने देखा है पर वो सब देखा ना। लेकिन अकरम कहते हैं ये शादी रसूल है कि मैंने पहली जो नजर पड़ी मैंने देखा यस्ताउ फम्मु मिन नूरिही का मिस्र रसूलिल्लाह, इसके चेहरे से ऐसे नूर निकल रहा था जैसे रसूलुल्लाह के चेहरे से निकल रहा था। मैंने कहा अल्लाह ये क्या इसका कमाल रसूल के कमाल से मिलता है। चेहरा जो है इसी का नूर निकल, जैसे मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर कई मरतबा देखा। ये कहता है कि मैं फौरन कुरान को बंद किया, मैंने कहा जल्दी मैं नीचे जाऊं। जल्दी से जब ये आया ना बाजार में इतना रश है कि करीब पहुंचना चाहता है मगर लोग पहुंचाना नहीं चाहते। ये ऐसा ऐसा चूचू सर जा रहा है, ये भी साथ चलता हुआ रहा है, जहां तक के ये सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अकेला सर नहीं आया, ज़ारा के खुदा को बहुत बड़ी मसला, ज़ारा की बेटियां भी साथ हैं, आपके खड़ी हो गई। ये तमाम कुर्सियों पर बैठे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पाक इसने तख्त के निचले जीने पे रखा हुआ है, सामने खरोच खड़ा है, सामने खरोच खड़ा है। आए अल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये क्या बात रहा। ये कहता है कि थोड़ी देर के बाद इब्ने ज़ियाद जो ये भी कूफे का है, इब्ने ज़ियाद ने जो ऊपर से कपड़ा हटाया, ये कहता है कि इतनी रेत और खून लगा हुआ, मैंने उसको पहचाना नहीं, पहचान नहीं चला कि सर किसका है। ये कहता है मुझे यकीन हो गया कि ये सर जो है ये है ऐसा किसी का, कोई तरह नहीं। लेकिन जब ये बिल्कुल करीब हो गए, इसने सलाम किया, जवाब आया सच्चा ज़ैद क्या मुझे पहचाना नहीं, आका अपनी पहचान करें, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अल्लाह मिन मदीना क्या नाम है, फरमाया हुसैन। खुदा का
کے دندان مبارک کے اس وقت تڑپ کر کہا گیا میں زید بن ارقم نے ملون سوٹی اٹھا لے میں نے آنکھوں سے دیکھا رسول نبی کے چونا کرنے بار بار بولتا تھکتے نہیں کہ اٹھا لے کہا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں کہ تو صحابی رسول ہے تاکہ میں شرم نہیں آتی میرے صحابی ہونے کا اتنا احترام ہے اور میرے رسول کا کس نہیں رکھتا اور میں بات کے لگ رہتا ہوں خدا کی قسم کا پتہ لگا سرکار ہے اب جو اس کی قدر کہیں بیٹھا کہ ایک قیدی ہے جس کی قدم چھپی ہوئی ہے گلے میں ڈور ہے اب کا قریب آیا قیدی اپنا نام کیا مسئلہ قیدی خدا کے لیے بتا دوں کیا نام ہے یہ امام